اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحامی، مولا کے 12 لقبوں میں سے ایک لقب الحامی، حمایت کرنے والا۔ میں آپ کی حمایت کروں تو آپ کو کیا فائدہ، بلکہ بعض اوقات تو نقصان ہوگا۔ تشریح کر رہا ہوں الحامی کی۔ مولانا آپ نہ بولیے گا ہمارے لیے، آپ کے بولنے سے ہم اور مشکل میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی حمایت تو چاہیے نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کتنا کمال ہے عباس علمدار کا کہ جو حسین کا حامی ہو۔ ہر ایک کی حمایت نہیں چاہیے، یہ عظمت عباس علمدار ہے کہ جو حسین کی حمایت کرے تو لقب پڑ جائے الحامی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائیں، ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ الحامی، کس کے حامی بھائی؟ حسین کے حامی۔ کہا تھا اگر عباس کو ہم نے حسین سے علیحدہ کر لیا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا کربلا کا معرکہ۔ لہذا صرف اور صرف امان نامہ حضرت عباس کے لیے لایا تھا شمر۔ ان کی پلاننگ یہ تھی، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عباس حسین سے علیحدہ کرو، اس لیے کہ عباس کی اکیلے کی حمایت لاکھوں کی حمایت کے برابر۔ اور جایا نا آواز دینے لگا کہ اے عباس علی، میں تمہارے لیے یزید سے امان نامہ لے کر آیا ہوں، کربلا میں تمہیں نہیں مارا جائے گا، کربلا میں تمہیں نہیں مارا جائے گا۔ تو میرے مولا خاموش باہر آواز لگا رہا تھا، مولا اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ مولا حسین نے آ کے کہا عباس جاؤ، جا کے جواب دو، جا کے جواب دو، اگر کوئی فاسق اور فاجر بھی بات کرے تو جواب دو۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا عباس باہر آئے، الحام کی تشریح کر رہا ہوں۔ میرے مولا عباس باہر آئے، حضرت فرمایا کہو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا تھا، کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یہ امان نامہ لکھا ہے، خط تھا اس کے پاس، تحریر تھی یزید کی طرف سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ عباس بن علی کو کربلا میں نہ مارا جائے۔ میرے مولا عباس کا جملہ سنیں، میرے مولا نے فرمایا تجھ پر بھی لعنت تیرے امان نامے میں۔ اللہ اکبر۔ وہ امان نامہ کہ جس میں حسین کا نام ہی نہ ہو، ایسے امان نامے پہ بھی لعنت اور لانے والے پہ بھی لعنت۔ الحامی، مولا عباس کا لقب۔ آگے بڑھوں، الواقی۔ الواقی مولا عباس کے القاب میں ایک لقب۔ واقعی اسے کہتے ہیں جو کھڑا رہے تو سب کھڑے رہے، جو ہٹے تو سب ہٹ جائے، جو ہے تو سب ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ ہے تو سب ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی لوگ تو پھیلی ہیں۔ وہ واقعی جو اصلی ہے وہ ہے تو محفل سجے گی بھائی دسترخوان پر آپ بلایا مولانا کو، مولانا تو آئے نہیں، 4 آدمی سن کہا گیا کہ مولانا وہاں آ رہے ہیں، تو وہ کہے گا بلانے والا کہ بھائی مولانا ہوتے تو دسترخوان لگتا، مولانا ہی نہیں ہے جن کے لیے ہم نے ان کو بلایا تھا، آپ کو تو نہیں بلایا تھا، اب وہ ہوتے تو آپ کو بھی کھلا رہتے ہیں۔ تو اصلی کون ہے؟ مثلاً مولانا، تو پہلی کون ہے؟ تو بل بلایا آ گئے۔ تو جو چاہوں گا میں ایک عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں اصلی 14 ہیں، یہ ہیں تو ہمارا کوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ السائی، مولا کے القاب میں ایک لقب السائی، سین الف عین چھوٹی ہے اسلام کے ساتھ، السائی۔ اگر حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے پانی نہ نکلا ہوتا تو 7 نہیں 70,000 60,000 چکر بھی کر لیتی حضرت حاجرہ۔ وہ حاجیوں کو مشکل ہو جاتی وہ اور بات ہے،
لیکن حضرت حاجرہ صحیح چھوڑتی نہیں. صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ صحیح کرتی رہی. یہ تو 7ویں چکر پہ پانی نکل آیا. اگر پانی نہیں نکلتا تو یہ 700 چکر بھی کرتی. اور صحیح کرنے والا سائی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہمت سے ہاتھ نہ اٹھائے. اب جو سنے نا, میرے مولا علی فرما رہے مولا عباس سے, عباس میدان میں جاؤ, پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنے پاؤ. جس کی صحیح صلوات تو ہے محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں. تو صحیح اور کوشش میں اتنا مضبوط ہو, پہاڑ ہٹے وہ نہ ہٹے, اس کا حق ہے کہ اسے سائی کہا جائے. کوشش کرنے والا وجود, ہمت نہ ہارنے والا وجود, ہمت سے ہاتھ نہ اٹھانے والا وجود. میں اپنے جوانوں سے کہوں گا, بچوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو آواز سن رہے ہیں اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, کہ خبردار عباس کا ماتم کرنے والے, مولا عباس سے محبت کا اظہار کرنے والے ہمت کے کمزور نہیں ہوتے. جی ہمت اپنی نہ توڑنا, کئی میدان چھوڑ کر نہ جانا. میدان چھوڑ کے جانے والے عباس علمدار کے ماننے والے نہیں ہوتے. میدان میں ڈٹنے والا ہوتا ہے جو عباس علمدار کا ماننے والا ہوتا ہے. میدان میں جمنے والا ہوتا ہے. 2 پیپروں میں فیل ہوئے دوبارہ تیاری کرو, 4 جگہ انٹرویو میں فیل ہو گئے دوبارہ تیاری کرو. یہ میدان چھوڑ کر جانے والا مولا کا چاہنے والا نہیں ہوتا. السائی کوشش کرنے والا. آگے بڑھوں, باب الحوائج. میں کتنا سنا ہے سلمان پڑھے محمد و آل محمد. مولا کے القاب میں نواں لقب باب الحوائج. ترتیب میں میں نے جو ترتیب میں بیان کر رہا ہوں, نواں لقب باب الحوائج. باب الحوائج اللہ کو تو دینا ہے سب کو بھائی. جو بتوں کے آگے خم و راست ہوتے ہیں کھا تو وہ بھی رہے, جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے کھا تو وہ بھی رہے. دینے والا کس کے ذریعے سے دیتا ہے, یہ ہے عنوان فضیلت. باب الحوائج کون ہے جو حاجت نہیں رکھتا بھائی؟ ہر شخص کی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, سوالات ہیں, مسائل ہیں, الجھنیں ہیں. جی ہر شخص اپنی اپنی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور رکھتا ہے. حاجت کی جمع کو حوائج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنی ساری حاجتیں ایک آدمی کی نہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی بھی حاجتیں جس دروازے سے پوری ہو اسے عباس کہتے ہیں. باب الحوائج. اور یہ کیفیت باب الحوائج کی, یہ کیفیت کہ اللہ ہر ایک کو باب الحوائج نہیں بناتا. جب یہ کہہ دیا کہ صاحب مثال کے طور پر کھانا جو ہے وہ فلاں جگہ پر مل رہا ہے اور وہاں جا کے دیکھے تو کھانا نہ ہو, تو کہا جائے گا نا کہ آپ نے یہاں کیوں بھیج دیا تھا, کھانا ہی نہیں ہے. جی فلاں ہال برابر میں ہے نا کھانے کا انتظام ڈاکٹر صاحب, جی برابر والے ہال میں جو قریب ہے وہاں کھانے کا نظر اہتمام ہے. اب وہاں جائیں مومنین اور وہاں کھانا نہ ہو تو کہا بھائی یہاں کیوں بھیج دیا جب یہاں ہے نہیں. جب کہہ دیا عباس باب الحوائج ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حاجت پوری نہ ہو؟ اب اس دروازے سے مولا سے حاجتیں پوری ہونی ہے. اچھا اگر حاجتیں پوری نہ ہو رہی ہوتی نا تو اہل بیت کے دروازے پہ مجمع کم ہونا چاہیے تھا. تھک گیا اس دروازے پر مزے کا بڑھنا بتاتا ہے کہ مل رہا ہے.